بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے 28th لیکچر جو کہ ہم پڑھے ہیں ڈفرینٹ ڈیسیجن میکنگ ایررز اینڈ بائسز اینڈ ٹوڈے وی ول ڈسکس اندر بائس وچ از ہنڈ سائٹ بائس. جیمز مانیٹر کے اکارڈنگ یہ جو ہے ایک بڑی پیاری کہاوت ہے دیٹ یو ڈڈ ناٹ نو اٹ آل along یو جسٹ تھنک اینڈ یو ڈیڈ. کہ آپ کو زیادہ ایک چیز کے بارے میں ڈیٹیل تو پتہ نہیں تھی, آپ نے جسٹ سوچا اور پھر وہ کر دیا. لیکن اس طرح ہر ایک جو حالات ہیں اس کے لیے یہ چیز صحیح نہیں بیٹھتی, کیونکہ بیسیکلی اٹس دی ٹینڈنسی آف دا پیپل ہیو ٹو ایزیوم دیٹ دے نیو دا آؤٹ کمز آف این ایونٹ. یعنی کہ وہ ایونٹ ہونے سے پہلے سب کچھ وہ جو ہے یہ ایک اندازہ لگا لیتے ہیں یا فور کاسٹ کر لیتے ہیں کہ جی ایسا ہوگا. لیکن ایک چیز جب اکر ہو جاتی ہے, جو بھی اس کا ریزلٹ سامنے ہمارے پاس آتا ہے یا جو اس کے ایکچوئل آؤٹ کمز ہیں, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے بھی تو یہی کہا تھا, دیکھیں یہ چیز ویسی ہی ہو گئی ہے. اگر ان کے اندازے جو ہیں جو ایونٹ ہوا ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں یا کوریلیٹ کرتے ہیں تو وہ اس چیز کی باعث کا شکار ہو جاتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. آپ کے اندازے اگر سم ٹائم اگر اس کے فیور میں چلے گئے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں بھی گئے تو وہ پھر اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. تو اگر آپ اس طرح کا بیہیو کر رہے ہیں تو جو باعث کریٹ ہوگی تو وہ جو ہے ہماری جو ہے اس باعث کو جو ہے وہ فیس کریں گے. تو ہینڈ سائٹ باعث اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہینڈ سائٹ باعث کو اگر ہم سمپل ورڈز میں دیکھتے ہیں تب سے ہم کہتے ہیں کہ پس اندیشی. یعنی کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہماری سکس سینتھ یا ہم بڑا فور سائٹ جو ہے بڑی اچھی ہے, تو یہ اس کا اپوزٹ ہے کہ وہ تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی کچھ ہوا نہیں ہوتا لیکن دور کا پلان جو ہے سوچا جاتا ہے اور اپنے نالج اینڈ ایکسپیرینس کی بیس پہ. لیکن ہینڈ سائٹ کا فوکس کس پہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایونٹ ہے, ٹھیک ہے, جب تک وہ ہو نہیں جاتا اس کے بعد جا کے اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے. سو ہنڈ سائٹ از آلویز بیٹر دین دا فور سائٹ. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ہوائی اندازہ نہیں ہوتا ہے, جب کوئی ایونٹ آ کر ہو جاتا ہے اس کے بعد جا کے اس کے ریزلٹ کی بیس پہ ڈیسیژن لیا جاتا ہے. تو آپ یوں سمپل ورڈز میں اگر اس کو سمجھیں کہ کچھ ہو جانے کے بعد اسے سمجھنا, یعنی کہ جب ایک ایونٹ ہو گیا اسے جو بھی ریزلٹ ہے پازیٹیو یا نیگیٹو آیا اس کے بعد جا کے جو بھی آپ ڈیسیژن لیتے ہیں یا آپ کا جو بلیف کریٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ میری ہینڈ سائٹ تھی. ٹھیک ہے, تو ہینڈ سائٹ باعث یہ باعث کیسے کریٹ ہوتی ہے, یا اس کو انویسٹرز جب ڈیسیژن لیتے ہیں تو اس کو ایز اے باعث کیسے کریٹ کرتے ہیں, تو اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں. The term hindsight bias refers to the tendency of people have to view events as more predictable than they really are. یعنی کہ ایکچولی یہ جب اس باعث کا شکار تب ہوتے ہیں کہ جب ایک ایونٹ ہو گیا تو اس کے بعد اس کو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں یا اس کے ریزلٹس کی بیس پہ, لیکن اس کے ہو جانے سے بعد بھی کچھ زیادہ ہی پریڈکٹ کر دیتے ہیں. یعنی کہ اور سارا کریڈٹ وہ خود اپنے سر لے لیتے ہیں. بفور این ایونٹ ٹیک پلیس وائل یو مائٹ بی ایبل ٹو آفر اے گیس ایز ٹو دا آؤٹ کم. یعنی کہ آپ اس کے لیے ایک اندازہ بھی لگا سکتے ہیں. دیر از ریئلی نو وے ٹو ایکچولی نوز وٹس گوئنگ ٹو ہیپن, کیونکہ 100% شیور کوئی بھی نہیں ہوتا کہ دیٹ وٹ ول بی ہیپن ان دا فیوچر, بیکاز فیوچر از انسرٹن اینڈ نو ون نوز اباؤٹ دا فیوچر وٹ ایگزیکٹلی ول ہیپن. سو آفٹر این ایونٹ کہ جب بھی کوئی ایونٹ کوئی بھی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جا کے لوگ جو ہیں اس چیز کا ایک یقین کرتے ہیں, اس کے ریزلٹس جو بھی آئے ہیں, جو بھی اس کی آؤٹ کمز آئی ہیں. سو اس کے پہلے جب ہو جائے, ٹھیک ہے, کہ دیٹ دے نیو دا آؤٹ کمز آف دا ایونٹ بیفور اٹ ایکچولی ہیپن, تو وہ کہتے کیا ہے کہ جی ہمیں تو پہلے سے پتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا. تو دس از وائی اٹ از آفن ریفر ٹو ایز دیٹ آئی نیو اٹ آل along phenomenon. تو یہ اسی فینومینن کی بیس پہ جو ہے اس کو ہینڈ سائٹ باعث کا نیم دیا گیا اور اس کو ایکسپلور کیا گیا. آگے ڈفرینٹ ریسرچرز اینڈ اسکالرز نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے کافی اسٹڈی کی ہے. اینڈ جس طرح فار ایگزامپل آپ جو ہے ڈفرینٹ گیمز میں بھی جس طرح بیٹ لگا لیتے ہیں کہ فلاں ٹیم جو ہے اچھا پرفارم کرے گی اور فلاں نہیں کرے گی, تو اکثر کی جو ویورز ہوتے ہیں, آپ کی آڈینس جو ہے وہ ان ٹیمز کے کچھ فیورز میں ہوتے ہیں, کچھ اگینسٹ میں ہوتے ہیں. تو اگر آپ کا وہ ٹیم جب جیتتی ہے وہ تو تب پتہ چلے گا کون سی ٹیم جو ہے جیتتی ہے, کیونکہ اس کی پرفارمنس کی بیسڈ پہ جو ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو پتہ تھا کہ اس ٹیم کی پرفارمنس اچھی ہے, کہ فلاں پلیئرز اچھے ہیں, تو اس نے تو اچھا پرفارم کرنا تھا, تو اس نے تو جیتنا تھا ہی. تو جب وہ اس طرح کے بیہیو کرتے ہیں تو یہ جو بیہیویئر ہے اسے ہم کہیں گے ہینڈ سائٹ باعث.
So this phenomenon has been demonstrated in a number of different situations. یہ نہیں ہے کہ صرف فائنینس میں، پالیٹکس میں ہے یا اسپورٹس ہے یا جرنل لائف ہے، فائنینس کی فیلڈ ہے، کسی بھی فیلڈ میں جو ہے پیپل جو ہے ڈفرینٹلی بیہیو کرتے ہیں. تو جب یہ ہینڈ سائڈ بائز بھی نارملی ڈفرینٹ لوگ جو ہیں، آپ نے اپنے ارد گرد بھی دیکھا ہوگا کہ ڈفرینٹ لوگ جو ہیں اس طرح کی بائز کا شکار ہوتے ہیں اور وہ بیہیو کرتے ہیں. ہینڈ سائڈ بائز کو ہم ٹیکنیکلی ڈیفائن کرتے ہیں تو یہ ہینڈ سائڈ بائز از اے ٹرم یوزڈ ان سائیکالوجی ٹو ایکسپلین دی ٹینڈنسی آف پیپل ٹو اوور ایسٹیمیٹ دیئر ایبلٹی ٹو ہیو پریڈکٹیڈ این آؤٹ کم دیٹ کوڈ ناٹ پاسبلی ہیو بین پریڈکٹیڈ. سو ہینڈ سائڈ بائز آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک مس کنسیپشن ہے آفٹر دا فیکٹ دیٹ ون سیز دیٹ آلویز نیو، کہ جی مجھے تو پتا تھا، اور وہ اس چیز کا شکار ہو جاتا ہے. یہ جو بائز ہے آپ یوں کہہ لیں کہ سم ٹائم اوور کانفیڈنس بھی کریٹ کرنے میں اس کا بڑا ایک رول ہوتا ہے، کہ جب کچھ اپنی ایبلٹیز پہ بہت زیادہ ہی اس کو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں تو پھر اس باعث کا شکار ہوتے ہیں، اور جو کہ اوور کانفیڈنس کی طرف بھی ان کو لے کے چلتے ہیں. سو اف سم ون may also mistakenly assume that they possess special insight or talent in predicting an outcome. تو کچھ لوگ جو ہے کہ اس چیز کو اپنی کریڈٹ لے لیتے ہیں کہ جی میں خود ہی اتنا ٹیلنٹڈ تھا، یا میرا اتنا ایکسپیرینس ہے، میرے پاس اتنا نالج ہے کہ دیکھیں مجھے پتا تھا کہ اس کا تو یہی ریزلٹ آنا ہے. So hindsight bias is a psychological phenomenon تو that allows people to convince themselves. تو وہ convince بھی کر لیتے ہیں خود کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی کسی بھی ایونٹ کے بارے میں کہ جی ہمیں تو پتا تھا کہ یہ جو اس کی یہ پریڈکشن تھی، میں نے تو ایسے ہی کہا تھا، اور دیکھیں یہ ایسا ہی ہیپن ہوا ہے، یا ایسے ہی رونما جو بھی واقعہ ہوا ہے، جو بھی ایونٹ ہوا ہے. So this leads to conclude that they can accurately predict other events. So this is very important bias which is also studied in the behavioral economics, and different individual investors are facing and this bias while making their decisions, and very important investment decisions. یہ ایک ایگزامپل ہے اس کی کہ فار ایگزامپل جس طرح یہ 2001 میں جب فائنینشیل کرائسس آئی تھی ہماری اسٹاک مارکیٹ میں، تو ڈاٹ کام ببل جو ہے ایک بہت بڑا ایک سینیریو تھا، کیس اس میں سامنے آیا تھا. اور جو ہے اس کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ دیٹ ہسٹری میں بھی اس طرح کے ڈفرینٹ کیسز ہوئے ہیں کہ جس میں جو ہے اس باعث کی وجہ سے جو ہے ان کو نقصان اٹھانا پڑا ہے. تو جس طرح ایک ایگزامپل یہ بھی تھی کہ ہینڈ سائڈ بائس وین پیپل آر رانگ اباؤٹ دی آؤٹ کم آف این ایونٹ. تو اگر جس طرح وہ ایونٹ کے بارے میں اگر کوئی نیگیٹو بھی ان کی جو ان کی پرسیپشن ہے تو وہ بھی ان کے لیے اچھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے ریزلٹ پازیٹیو بھی آ جائیں. سو امیجن یو ہیو اے کوائن وتھ ٹو سائڈز، ون از ہیڈ اینڈ ون از ٹیل. ہینڈ سائڈ بائس کا ایک یہ ہوتا ہے کہ ایوری سلور لائننگ کہتے نہیں ہے کہ ہر اچھائی میں برائی کی جھلک بھی ہوتی ہے. تو ہر آپ جو بھی ایونٹ لے رہے ہیں تو مے بی سم تھنگ ہیپن، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو آپ سوچ رہے ہیں جو آپ نے پلان کیا ہے ویسا ہی ہو. تو ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ آلویز پریپیئر فار دا ورسٹ. تو یہ لیکن جو سائیکالوجی میں جو ہے اس کو یہی کہتے ہیں کہ نہیں، جو انسان خود کو یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے لیکن اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے دیٹ آئی نیو اٹ آل along، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس باعث کا شکار ہے. فار ایگزامپل آپ نے وہی گیم کی مثال جس طرح میں نے دی کہ اگر آپ نے کوئی بھی بیس بال ہے، کوئی بھی کرکٹ ہے، یا کسی بھی آپ ٹیم کو دیکھ رہے ہیں تو یو مائٹ انسسٹ دیٹ یو نیو دیٹ دا وننگ ٹیم واز گوئنگ ٹو ون بیفور ہینڈ. اگر بھی اس نے گیم سٹارٹ نہیں کی لیکن آپ نے پہلے سے اگر جیتنے کے بعد بھی اگر آپ اس کو یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتا تھا کہ اس گیم کی اس ٹیم کی پرفارمنس اچھی ہے تو اس نے تو یہ گیم جیتنی تھی. اسی طرح جو اسکول یا کالج کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی اکثر خود کو یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ جی اگر ہم نے اسٹڈی کر لی ہے تو میں نے تو سارا کورس ریوائز کر لی ہے اینڈ آئی ایم 100% شیور دیٹ آئی ول اٹیمپٹ پیپر اپ ٹو مائی بیسٹ لیول. لیکن اس طرح نہیں ہوتا، پیپر ٹیچر کی چوائس پہ ڈیپینڈ بھی کر سکتا ہے. وہ آپ کو آپ نے لانگ کوشچن کے اکارڈنگ تیاری کی ہوئی اور پیپر آ جائے آپ کا ملٹیپل چوائس کوشچن کا، تو پھر آپ کے ریزلٹس تو اپوزٹ ہو جائیں گے. تو اس طرح جو وہ انسان اگر اس طرح بہیو کرتا ہے جس طرح اسٹوڈنٹس کرتے ہیں کہ جی اس نے لانگ کوشچن کے اکارڈنگ سارا کچھ کر لیا تھا اور وہ ہنٹ بائس کا شکار تھا، تو اگر پیپر آ گیا ملٹیپل چوائس کوشچن کا تو اس کو جو ہے نقصان کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ اس طرح کی ایک ایگزامپل ہے جو کہ ہنٹ سائڈ بائس کو جرنل یعنی کہ ہر آپ سینیریو میں دیکھ سکتے ہیں لوگ بہیو کرتے ہیں، چاہے اسٹوڈنٹس ہیں، انویسٹرز ہیں، پولیٹیشینز ہیں، ڈفرینٹ فیلڈز میں اس کو جو ہے پیپل جو ہے اس بائس کا شکار ہوتے ہیں.
کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ باعث جو ہے کریٹ ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا دیٹ ڈفرینٹ ایونٹس آر مور پریڈکٹیبل. ٹھیک ہے ڈیلی لائف میں کچھ ایونٹس ایسے ہیں کہ جو کہ انسان کے ان کو پریڈکٹ کر سکتا ہے کسی حد تک، لیکن آل ایونٹس کو جو ہے آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ وٹ دے ریئلی ول ہیپن. سو آفٹر این ایونٹ پیپل آفن بلیو دیٹ دے نیو دا آؤٹ کمز آف دا ایونٹ بیفور اٹ ایکچولی ہیپنڈ. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ شرط لگا لیتے ہیں کہ جی نہیں اس کی جو ہے پرفارمنس اچھی تھی یا اس کی پور تھی، تو یہ جو ہے اس وجہ سے جو ہے آپ کا لیول آف کانفیڈنس جو ہے وہ بڑا شیٹر ہوتا ہے. لیکن آپ جب بھی ڈیسیجن لیں تو ان کے لیے لیں جن کو آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، جن ایونٹس کے ریزلٹ کو. ریسرچرز نے ڈفرینٹ اس کے اوپر جو ہے ریسرچ کی ہے، اور ڈفرینٹ ریسرچرز نے ڈفرینٹ اس کی جو ہیں وہ سینیریو میں اس کے ریزلٹس دیکھے ہیں. سو دے کنکلوڈ دیٹ پیپل ٹینڈ ٹو ڈسٹارٹ اور ایون مس ریمبر دیئر ارلیئر پریڈکشنز اباؤٹ این ایونٹ. کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سم ٹائم اس چیز کو اتنا نہیں یاد رکھ سکتے کہ پچھلے ٹائم میں کیا ہوا تھا اور آنے والے ایونٹ میں کیا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی ایونٹ جو ہے وہ اکر ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو ریوائز کرتے ہیں کہ جی اچھا یہ بھی ایسا ہوا تھا، اور ارلیئر جو بھی اس کی پریڈکشنز ہیں وہ اس کو کرنٹ ایونٹ پہ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. People have a tendency to view events as inevitable. مینس کہ دیٹ ان میں کوئی بھی unavoidable ہیں یا جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. So when assessing something that has happened, we tend to assume that it was something that was simply bound to occur. کہ آپ جب بھی کوئی چیز اگر ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے ان کے فیکٹس اینڈ فگرس کو دیکھیں اور اس چیز کو ایکسیپٹ کریں، جسے ہم سادہ لفظوں میں کہتے ہیں کہ انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے، کہ جو چیز ہو گئی ہے اس کو اکارڈنگ ٹو فیکٹس اینڈ فگرس جو ہے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جو آپ نے سوچا تھا اگر اس کے اکارڈنگ کچھ نہیں بھی ہوا تو اس کو اپنے اوپر جو ہے ڈومینیٹ نہ کریں. People also tend to assume that they could have foreseen certain events. وہ یہ خود سے assume کر لیتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتا تھا آنے والے وقت میں یہ ہوگا یا یہ ایونٹ ہوگا. ایسا نہیں ہوتا، جبکہ یہ امپاسبل ہے کہ جو ہے کچھ بھی فیوچر کے بارے میں اب 100% شیور نہیں ہے کہ یہ چیز ہیپن ہوگی. سو دیز آر دی فیکٹرز جو کہ انسان کو فورس کرتے ہیں کہ irrationally بیہیو کریں، اور ہنٹ سائڈ بائس جو ہے ان کے اوپر زیادہ ڈومیننٹ ہو جاتی ہے. یہ جو فیکٹرز ہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے. One potential problem with this way of thinking is that it can lead to overconfidence. یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ جب آپ ہنڈ سائڈ بائس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں تو اس سے جو ہے اوور کانفیڈنس کی طرف یہ آپ کو لیڈ کرتا ہے. تو آپ کو فیکٹس اینڈ فگرس کو دیکھنا چاہیے، اور جب بھی ڈیسیجنز لیں کانفیڈنٹلی لیں، اوور کانفیڈنٹ ہو کے نہ لیں. سو سچ رسک might be financial, such as placing too much of your nest eggs in a risky stock portfolio. وہ ایک بڑی سمپل سی ایک مثال ہے کہ جب آپ نے انڈے اگر آپ ایک باسکٹ میں لے کے جا رہے ہیں اور خدا نخواستہ آپ کے ہاتھ سے وہ باسکٹ گر جاتی ہے تو سارے کے سارے انڈے ٹوٹ جائیں گے. تو یہی مثال اگر ہم فائنینس کی اس میں فیلڈ میں دیتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ایک انویسٹر کو اپنا پیسہ جو ہے ایک ہی باسکٹ میں نہیں رکھنا چاہیے. اگر اس کی پرفارمنس بری ہوگی تو اس کا سارا پیسہ ڈوب جائے گا. تو وہ اس کے لیے طریقہ کار یہی دیا جاتا ہے کہ رسک کو منیمائز کرنے کے لیے پورٹ فولیو بنائے. پورٹ فولیو کیا ہوتا ہے؟ کلیکشن آف ڈفرینٹ سیکورٹیز، کہ وہ اپنے پیسے کو جو ہے ڈفرینٹ سیکورٹیز میں انویسٹ کر دے. 10 سیکورٹیز میں فار ایگزامپل اس نے اپنا پیسہ انویسٹ کیا ہے، تو 10 میں سے اگر 2 کی پرفارمنس بھی اچھی نہیں ہے تو کم از کم 8 کی تو اچھی ہوگی. تو جو وہ 8 کی اچھی ہے تو وہ ان 2 کے لاس کو وہاں سے ریکور کر لے گی، اور وہ اپنے لاس کو ساتھ میں مینٹین کر لے گا. تو یہ ایک ٹیکنیک ہے اس کے لیے. تو وہ ایموشنل ہو کے کوئی ڈیسیجن نہ لیں، وہ ہر ایک رسک کے جو فیکٹرز ہیں ان کو کریٹیکلی اور ان ڈیٹیل جو ہے اس کو اسٹڈی کریں، اس کے بعد جا کے آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد جو ہے ڈیسیجن لیں. سو از دیر از اینی تھنگ دیٹ یو کان ڈو کاؤنٹر ایکٹ دی ہنٹ سائڈ بائس. کیا چیز ہے جس کی وجہ سے جو ہے آپ وہ کر سکتے ہیں، اس کو انکاؤنٹر بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ریسرچر ہیں جس نے ہنٹ سائڈ بائس کو ایکسپلور کیا تھا، رویسی اینڈ ووش. وہ یہ کہتے ہیں کہ ون وے ٹو کاؤنٹر ایکٹ دس bias is to consider things that might have happened but did not. کیونکہ مینٹلی ریویوئنگ یور پوٹینشیل آؤٹ کمز کے جو بھی آؤٹ کمز ہیں یا ایکچوئل ریزلٹس ہوئے ہیں، پیپل مائٹ گین اے مور بیلنسڈ ویو آف واٹ ریئلی ہیپنڈ. کہ جو یہ انسان کی فطرت بھی ہے کہ وہ اس چیز کو زیادہ بلیو کرتا ہے کہ جس کے اوپر وہ دیکھ لے اپنی آنکھوں سے یا کانوں سے سنی بات بھی، وہ جب تک اس کو
اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں یا پریکٹیکلی اگر ایک ایونٹ آ کر نہیں ہوتا تو وہ اس چیز پہ رلائی اتنے جلدی نہیں کرے گا اگر سنی سنائی بات اس کو کہی جائے. تو یہ ایک نیچرلی ایک انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں مینٹل جو ہے افیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے مینٹالٹی پہ. اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں انویسٹرز کے لیے, ان کو ہم ڈسکس کرتے. وین این انویسٹمنٹ اپریشیٹ, یعنی کہ اگر آپ کی انویسٹمنٹ میں کوئی بھی انکریز آئے, اور ہنڈ سائڈ بائز انویسٹر ٹینڈ ٹو ری رائٹ دیئر اون میموریز ٹو پورٹرے دا پازیٹیو ڈیولپمنٹ اف دے ور پریڈکٹیبل. کہ پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی پریویسلی پاسٹ ہسٹری میں ان کے ساتھ جو ہوا, اگر پازیٹیو اس کی امپرومنٹ تھی, ان کو ذرا ریکال کر لے تاکہ جو ہے اس کو نقصان نہ ہونا پڑے. اینڈ ہنڈ سائڈ بائز انویسٹری آلسو ری رائٹ ہسٹری, تو اپنی ہسٹری کو بھی دیکھے تاکہ اس کو سیلف ڈسیپشن نہ, خود کو دھوکہ نہ دے, حقیقت کو ایکسیپٹ کرے جو ہوا ہے. تھرڈ میں کیا, ہنڈ سائڈ بائز کین انڈولی فالٹ دیئر منی مینیجر وین فنڈز پرفارم پورلی. تو یہ فنڈز مینیجرز کی ڈیسیجنس کے لیے بھی اس بڑا افیکٹ کرتا ہے. وہ ہنڈ سائڈ بائز کا اگر شکار ہیں تو وہ اپنے فنڈز کی پرفارمنس پہ زیادہ دھیان نہیں دے پاتے اور اس کے لیے پرفارمنس اس کی لوز پڑ جاتی ہے. اسی طرح یہ انویسٹرز کے لیے بھی امپیکٹ کس طرح کرتا ہے کہ اٹ کین کاز ٹو انڈولی پریز دیئر منی مینیجرز وین فنڈز پرفارم ویل. کہ اگر فنڈز کی پرفارمنس اچھی ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ نہیں جی ہمارے مینیجرز نے پرفارمنس بہت اچھی کی ہے, انہوں نے ہر ایک چیز کا چیک اینڈ بیلنس اچھا رکھا ہے. ضروری نہیں ہے, اور جب تک آپ ایک چیز کو کریٹیکلی ریویو نہیں کر لیتے کہ کیا فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے آپ کے فنڈز کی پرفارمنس اچھی رہی ہے, تو آپ جسٹ ہنڈ سائڈ بائز کا اگر شکار ہیں تو اس چیز کو سامنے دیکھ کے نہیں ڈیسیجن لے سکتے کہ اگر آپ کے فنڈز کی پرفارمنس اچھی ہے تو وہ اس کا صرف کریڈٹ آپ کے منی مینیجرز کو جاتا ہے. So what's the advice for the financial analyst or investment managers? Need to keep an investment diary. آپ اپنے پاس ایک انویسٹمنٹ ڈائری مینٹین کریں. جو بھی پاسٹ میں آپ کے جو ایونٹس ہوئے ہیں پہلے ان کو آپ دیکھیں کہ کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کیا پریکاشنری میئرز آپ نے اس ٹائم اڈاپٹ کیے تھے اور اب کے کیا ایونٹس ہیں. اینڈ انویسٹمنٹ ڈائری کا بیسک مقصد کیا ہوتا ہے کہ اٹ ول ہیلپ to minimize against this bias of self deception which gain limits our ability to learn. self deception میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو خود کو دھوکہ دیتا ہے کہ جی I knew all. تو ایسا نہیں ہوتا کہ سیکھنے کی عمر نہیں ہوتی, جتنا بھی انسان علم حاصل کرے وہ کم ہے. لیکن جب انسان یہ کہنے لگے کہ میرے پاس سب کچھ ہے, میں سب کچھ جانتا ہوں, تو وہ خود کو ہی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے, جو کہ اس کی فردر لرننگ کو جو ہے وہ روک دیتا ہے. تو یہ انویسٹمنٹ ڈائری جو ہے یہ آپ کو ہیلپ کرے گی آپ کے پریویس ہسٹری کو ریمائنڈ کرنے میں, اور اٹ نیڈس ٹو میپ دی آؤٹ کمز آف آر ڈیسیجنز اینڈ دا ریزنز بیہائنڈ دوز ڈیسیجن ٹو لرن فرام بوتھ آر ونز اینڈ آر لاسز. کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کتنا کن حالات میں آپ نے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا. سو ہنڈ سائڈ بائز پریونٹ اس فرام ریکاگنائزنگ اینڈ لرننگ فرام آر مسٹیکس. ایک تو اس کا یہ بڑا نقصان ہے, تو اس طرح آپ نہیں کریں. انویسٹمنٹ ڈائری کو اگر آپ مینٹین کریں گے تو اس سے یہ آپ اس سے بچ سکتے ہیں کہ آپ مسٹیکس زیادہ نہیں کریں گے. سو وی ٹاک اباؤٹ اٹ ایز اے لمٹ ٹو آر لرننگ بیکاز وی ٹینڈ ٹو بلیو آفٹر دا فیکٹ دیٹ وی نیو اباؤٹ سم تھنگ آل along. So how we can guard or overcome this bias? An investment diary comparing different outcomes to reasoning behind our investment decision. پہلے آپ انویسٹمنٹ ڈائری مینٹین کریں, اس میں یہ دیکھیں کہ پریویسلی آپ کی انویسٹمنٹ آپ نے کہاں کی ہے, اس میں کیا آپ کے گینز تھے, کس میں لاس ہوا. تو یہ جو ہے ایک اچھا طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ ہنڈ سائڈ بائز کو اوائڈ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ اس بائز کا شکار نہ ہوں. First of all, you might have to remind yourself that you can't predict the future. یہ بات ہم نے پہلے بھی کہی ہے کہ future, no one knows about the future. Always examine the data. کہ جو بھی previous facts ہیں, past history کو critically analyze کریں, review کریں, اور اس کے بعد جا کے جو ہے آپ اس کو future کے لیے جو ہے decision لے سکتے ہیں. اور پھر اس کی ریکارڈ کریں پورے ایک پروسیس کے تھرو کہ اگر کوئی بھی ہے, اور اس کی باقاعدہ ایک ریویژنری جو ہے اپنی ہینڈ سائڈ بائز کو تھوڑا سا ریوائز کریں کہ جو ہے کیا جو ڈیسیجن تھا وہ صحیح تھا یا غلط. سو ڈفرینٹ جو آلٹرنیٹیوز ہیں, آؤٹ کمز, ان کو بھی سامنے ذہن میں رکھیں. سو میک شیور ٹو لسٹ دیز ٹو and then you will make the decision and final decision, and that decision will be appropriate.
And after making the decision, also analyze the outcome, that after making the decision, by taking all these precautionary steps and measure, what's the outcome of your decision. کہ جب تک آپ کا جو فیصلہ ہوگا، فیصلہ ہونے کے بعد جو اس کا آؤٹ کم ہے، پھر اس کو بھی انالائز کریں، تو تب آپ جا کے یہ ریکاگنائز کر سکیں گے کہ آپ نے ہینڈ سائڈ بائس کا اگر شکار تھے تو کس حد تک اس کو اپنے کنٹرول کے اس پہ اوور کم کیا ہے. تھینک یو سو مچ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس. یہ تھوڑا سا 1 اور 22 پہ ہمارا لیکچر تھا، اور جو ہے اس کو کوشش کی ہے میں نے کہ آپ کو جو ہے آسانی سے سمجھ آ سکے. اتنی کوئی خاص ڈیٹیل بھی نہیں ہے. وہی والی بات ہے کہ 3 کویسچنس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، دیٹ وٹ اٹ از، وائی اٹ از اینڈ ہاؤ اٹ از، دیٹ اٹ ول کور آل the answers of your question. Thank you so much. Take care of yourself. Allah Hafiz.